السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دیہاتی سے گھوڑی خریدی، اسے قیمت ادا کی، اس پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ وہ لنگڑانے لگی۔ آپ اسے واپس موڑ کر اس شخص کے پاس لے آئے جس سے خریدی تھی۔ فرمایا، یہ گھوڑی واپس لے لو، یہ لنگڑاتی ہے۔ بیچنے والے نے کہا، امیر المؤمنین میں یہ واپس نہیں لوں گا کیونکہ میں نے صحیح حالت میں آپ کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چلیے فیصلے کے لیے کسی کو منصف مقرر کر لیں جو میرے اور آپ کے درمیان عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ اس لیے کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہو تو تیسرے کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنانا چاہیے کہ وہ ان دونوں میں فیصلہ کرے۔ لہذا انہوں نے اپنے درمیان ایک حکم بنا لیا۔ بدوی نے کہا، کیا شریح بن حارث کا فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ لہذا دونوں فیصلہ کرانے کی غرض سے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پہلے دیہاتی کی بات پورے اطمینان سے سنی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، امیر المومنین کیا یہ گھوڑی جس وقت آپ نے خریدی تھی اس وقت صحیح چل رہی تھی اور سالم تھی؟ فرمایا، ہاں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے امیر المومنین، جو چیز آپ نے صحیح حالت میں خریدی اسے اب اپنے پاس رکھیے یا پھر اسی حالت میں واپس لوٹائیں جس حالت میں آپ نے اسے خریدا تھا۔ امیر المومنین نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑے تعجب سے دیکھا اور فرمایا، کیا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے؟ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ حق اور باحق بات ہے اور عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، اب آپ کوفہ تشریف لے جائیں کیونکہ میں نے آپ کو وہاں کا رئیس القضاء یعنی چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے۔ بلا شبہ آپ جیسا نڈر اور باصلاحیت شخص ہی اس اہم منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ جن دنوں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شریح بن حارث کو رئیس القضاء یعنی چیف جسٹس کا منصب سوچا، ان دنوں وہ مدینہ منورہ کے معاشرے میں غیر معروف اور غیر مشہور نہ تھے بلکہ اونچے درجے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بڑے مرتبے کے تابعین رحمہم اللہ میں خوب جانے پہچانے جاتے تھے۔ ہر حلقے میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل فضل و اہل کمال ان کے علم اور ان کی ذہانت، ہوشیاری اور سمجھداری کے قائل تھے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور عرب کے مشہور قبیلے کندی سے ان کا تعلق تھا۔ چونکہ اس زمانے میں جو بھی اسلام لے آتا پھر وہ اسلام کو پھیلانے کی محنت میں لگ جاتا تھا۔ جب عرب نور ہدایت سے چمکا اور اسلام کی روشن کرنیں سرزمین یمن تک پہنچیں تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیبوں میں سے ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور حق و ہدایت کی دعوت کو قبول کیا۔ ان کے فضل و علم و اخلاق کے جاننے والوں کو حد درجہ افسوس تھا کہ انہیں کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ کی آنے کی سعادت مل جاتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے براہ راست ہدایت پاتے اور انہیں ایمان کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت بھی حاصل ہو جاتا۔ اس طرح خیر و بھلائی ہر طرف سے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے، لیکن یہ ان کے مقدر میں نہ تھا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب کہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں ایک تابعی کو اتنا بڑا منصب سونپ کر کسی جلد بازی سے کام نہیں لیا بلکہ جس میں جو صلاحیت دیکھی وہ منصب اس کو عطا کر دیا۔ اس لیے آپ کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے ہی ان کو اس عہدے پر قائم رکھا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے خلفائے بنی امیہ نے بھی آپ کو اس منصب پر قائم رکھا۔ آپ نے 107 سال تک کی عمر پائی جس میں سے 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے قاضی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کے صفحات قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک عدالتی فیصلوں، پسندیدہ اقوال اور قابل رشک کارناموں سے بھرے ہوئے ہیں جس سے ہر خاص و عام فائدہ اٹھاتا ہے اور اسلام کے اس مبارک نظام کی بلندی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک فیصلہ ملاحظہ ہو۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ اور قیمتی زرہ جو جنگ کے زمانے میں حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے گم ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے ایک ذمہ شخص، مسلمان حکومت کے ماتحت رہنے والا غیر مسلم
کو دیکھا کہ وہ زرہ کوفہ کے بازار میں بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا ارے یہ زرہ میری ہے۔ ایک رات دوران سفر راستے میں اونٹ پر سے گر گئی تھی۔ ذمی نے کہا امیر المؤمنین یہ میری زرہ ہے اس لیے کہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ زرہ تو میری ہے، نہ تو میں نے یہ زرہ کسی کے ہاتھ بیچی ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو تحفے میں دی ہے۔ ذمی نے کہا میرے اور آپ کے درمیان کوئی مسلمان قاضی جو فیصلہ کر دے مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ درست کہتے ہیں، چلیے ابھی قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چلے گئے اور وہاں عدالت میں جا کھڑے ہوئے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اپنی یہ زرہ اس شخص کے پاس پائی ہے جو مجھ سے فلاں رات میں فلاں جگہ سفر کے دوران گر گئی تھی، اور اس شخص نے نہ تو یہ زرہ کسی سے خریدی ہے اور نہ اس کے پاس کسی کی طرف سے ہدیہ آئی ہے، لہذا یہ زرہ مجھے واپس دلا دی جائے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذمی سے کہا آپ اس کے متعلق کیا کہنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا یہ زرہ میری ہے چونکہ اس وقت میرے قبضے میں ہے اور میں امیر المومنین پر کسی قسم کا کوئی الزام لگانا نہیں چاہتا ہوں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا امیر المومنین آپ کے سچا ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں، یہ زرہ بلا شبہ آپ کی ہے، لیکن چونکہ اس وقت مقدمہ عدالت میں ہے اسے اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے آپ کو 2 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہاں میرا غلام قمبر اور میرا بیٹا حسن میرے حق میں گواہی دیں گے۔ قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی نے کہا امیر المومنین غلام کی گواہی آقا کے حق میں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا سبحان اللہ، ایک جنتی آدمی کی شہادت قبول نہیں؟ کیا آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قاضی شریح نے کہا امیر المومنین یہ درست ہے لیکن میں باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ زرہ اپنے قبضے میں ہی رکھیے کیونکہ میرے پاس ان کے سوا کوئی گواہ نہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ذمی نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ پھر وہ تعجب سے کہنے لگا اے اللہ، اسلام میں انصاف کا معیار کتنا اونچا ہے۔ آج امیر المؤمنین اپنے ماتحت قاضی سے فیصلہ کرانے کے لیے پیش ہوا اور قاضی نے سماعت کے بعد فیصلہ امیر المؤمنین کے خلاف میرے حق میں دے دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ دین جو اس قسم کے فیصلے کرنے کا حق دیتا ہے وہ برحق ہے، اور میں آج اس سے متاثر ہو کر عدالت کے سامنے سچے دل سے اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اسلامی تاریخ کے ایک نہایت ہی روشن دن کی داستان ضرور پڑھیے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ سب لوگ سناٹے میں آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مسلمانوں سے کیسے نمٹا جائے۔ بازار میں جہاں 2 آدمی کھڑے ہوتے گفتگو کا موضوع یہی ہوتا، کبھی آواز بلند، کبھی سرگوشیوں کے انداز میں۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر سے ٹکر لے۔ 3 روز ہو چکے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سکون کے دن تھے، مگر انہیں پتا تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں۔ ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال سوچ رہے ہوں گے، مگر اس وقت طوفان تھم گیا تھا۔ اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا منہ پھیر لیتا، ناک بھون چڑھا لیتا، مگر کہتا کچھ نہیں۔ غموں پر غم سہنے کی تو مسلمانوں کو عادت سی ہو گئی تھی، مگر خوشی پر خوشی مسلمانوں کے لیے نئی بات تھی۔ ابھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر اللہ رب العالمین کا شکر ہی ادا کر رہے تھے کہ مکے کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتا، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا۔ وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ضرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ مہم جو نوجوان اتنا طویل القامت تھا کہ کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا، مزاج سنجیدہ مگر غسیلہ، پیشہ پتھروں اور مثالوں کی تجارت، عمر 26 سال،
جس وقت یہ نوجوان مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ ابو قبیس کی پہاڑی کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کچھ عرصے سے مسلمانوں کی مسجد بھی تھا اور پناہ گاہ بھی۔ چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ طویل القامت نوجوان نظر آیا۔ اس وقت اس کے تیور دیکھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا وہ یہ خبر سنتے ہی فوراً کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے، مگر انہوں نے نہایت سکون سے جواب دیا، اس کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ پاک کرے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کھڑکی کے پاس دوڑ کے گئے۔ وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا سیدھا مسلمانوں کی طرف۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب مسلمان چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چولہے پر دیگچہ رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا، اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے۔ ویسے بھی مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لمبا تڑنگا نوجوان اب مسلمانوں کے دروازے سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پر ہوگا۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی جس کی پشت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کوئی بھکاری ہے۔ یہ شمشیر وقف نوجوان اپنی غصیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا، لیکن اس نے اس بوڑھے کو دینے کی بجائے اسے جھنجھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چلایا، میں اس بد نصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ پھر دیکھا کہ وہ یکا یک مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا۔ لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی عفریت داخل ہو گیا ہے۔ بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ وہ اس نوجوان سے واقف تھے، سارا مکہ اسے جانتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عزم و ارادہ کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی کے پاس انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے نوجوان کا راستہ روکا تھا اور جنہیں وہ بھکاری سمجھ رہے تھے۔ یہ مکے کے درمیانے درجے کے تاجر تھے، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ، جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور انہیں اس نوجوان سے ملاقات کا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے، میں نے باہر گلی میں اس کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ میں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس پر وہ نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا، کون سے گھر کی؟ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس صورتحال میں مجھے کچھ نہ سوچا۔ میں نے کہہ دیا اپنی بہن اور بہنوئی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کے پرے کیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ شدید اشتعال کے عالم میں چیختا چلاتا اور اپنی بہن کے قتل کی دھمکیاں دیتا۔ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس نوجوان کے اسی اشتعال کا مظاہرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا تھا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روادات سن کر سب مسلمان اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ نوجوان دوبارہ چلا آ رہا ہے۔ کھینچی ہوئی تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور چٹخنی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فوراً صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے، دروازہ بند کیوں کر دیا بلال؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ پھر آ رہا ہے تلوار لہراتا ہوا۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، اللہ تعالی سے ڈرو بلال اور دروازہ کھول دو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابی بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسب حکم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ باہر سے دستک سنائی دی۔ نوجوان تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اب جو مسلمانوں نے دیکھا اس پر یقین نہ آیا۔ وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ ساری کائنات کی قوت سمٹ آئی تھی اس مختصر سے سوال میں۔ نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا۔ اس نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نظریں نیچے کر لیں اور اپنی تلوار کو دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک ہیجان برپا تھا، ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ سب صحابہ کی نظریں اس پر جمی تھی۔ یکایک اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اعلان کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر سب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیس کی چٹانیں گونج اٹھی۔ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان وہ تھا جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا۔ یہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا اور جن کے نام سے آج بھی کفر کو لرزہ چڑھ جاتا ہے۔